الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند محبت اور عقیدت نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ جو کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس ضمن دے اندر چند گزارشات تواڈی سماعتاں دی نظر کرنی ہیں۔ سب تو پہلی گل اے وے کہ اسیاں اہل سنت و جماعت میرے آقا کریم تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کرو۔ کیڑی جماعت دی؟ ذرا سارے بولو محبت نال، کیڑی جماعت دی؟ وڈی جماعت دی پیروی کرو۔ ایک چیز ذہن نشین کر لو کہ وڈی جماعت نو پہچانن واسطے ویسے تے کئی طریقے نے، لیکن میں تنوں سادے لفظاں دس دیاں۔ وڈی جماعت نہ چوبے کبے نال پہچانی جائے گی، وڈی جماعت نہ پگڑی تے دستار نال پہچانی جائے گی، وڈی جماعت نہ زلفاں نہ داڑھی نال پہچانی جائے گی۔ وڈی جماعت دی سادی تے سوکھی علامت اے وے جس جماعت وچ وڈے ہون او جماعت وڈی، جس جماعت وچ وڈے ہون او جماعت وڈی ہے۔ وڈے کس جماعت وچ نے اور وڈے کون نے؟ اے نہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ نو وڈا آکھن لگا، میں ساڈے مسلک کی جڑا سب تو چھوٹا میں اس تو بھی چھوٹا، لیکن میرے مسلک وچ پیر سیال لجپال بڑا وڈا ہے، میری جماعت وچ میغر علی بڑا وڈا ہے، میری جماعت وچ داتا علی وڈا ہے، میری جماعت وچ غوث جلی وڈا ہے، میری جماعت وچ ہند الولی وڈا ہے۔ جتنے وڈے اے سارے ساڈی جماعت وچ نے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وڈی جماعت دی پیروی کر، وڈی جماعت تینوں اس رستے تے چلائے گی جس رستے تے حضور دے صحابہ چلے، حضور دی اہل بیت چلی۔ تائیں تے میرے بریلی دے امام نے آکھیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ جس دا تعلق حضور نہ لینا ساڈے وڈیاں سانوں دے نال جوڑ دیتا، یہ ذہن وچ رکھنا۔ اسی ناسبی تے خارجی بھی نہیں تے اسی رافضی بھی نہیں، یہ ذہن نشین کر لو۔ اسی اودے تے بھی لعنت کر دے ہیں جڑا مصطفیٰ کریم دے صحابہ دا بغض رکھے، تے اسی اودے تے بھی لعنت پانے ہیں جڑا حضور دی آل دا بغض رکھے۔ اسی خوش قسمتاں، ساڈے ایک ہاتھ وچ حضور دی آل دا دامن ہے، دوسرے ہاتھ وچ حضور دے اصحاب دا دامن ہے۔ خوش قسمت اہل سنت و جماعت جدا نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، ایک ہاتھ وچ حضور دی آل دا دامن، دوسرے ہاتھ وچ حضور دے اصحاب دا دامن۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ ہے۔ 1,24,000 وچوں ایتے تخصیص نہیں، مطلق جتنے بھی حضور دے صحابہ تمام صحابہ نور ہدایت دے چمکتے ہوئے ستارے، کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں۔
اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی صحابی جس علاقے چ دفن ہوئے گا قیامت والے دن اس پورے علاقے واسطے نور بن کے اٹھے گا، پورے علاقے واسطے نور بن کے اٹھے گا۔ میں کچھ عقائد دی گلاں اس تو کرنا چاہنا، کثیر مجمع، کثیر اجتماع، خرچہ اہل سنت و جماعت دا ہے، سٹیج اہل سنت و جماعت دا ہے، علماء، مہمان، سامعین اہل سنت و جماعت نے، تے عقیدہ بھی اہل سنت و جماعت دا ہی ہونا چاہیے۔ میں گل یہ عرض کر رہی ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ ہے۔ آل بیت دی مثال دیندے ہیں، فرمایا میری آل بیت کشتی نوح دی طرح ہے۔ ہن آل بیت اور حضور دے صحابہ، صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ ہے، اہل بیت کشتی نوح دی طرح۔ ہن کشتی نوح کی ہے، جس وقت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، اے پاک پروردگار 90 یا 91 بندے مسلمان ہو چکے، نوح علیہ السلام دا کلمہ 950 سالہ تبلیغ وچ 90 یا 91 بندیاں کلمہ پڑھیا تے عرض کیتی مولا ہن کوئی ایسا بندہ ہے جڑا ماں دے پیٹ وچ ہوئے تے اس میرا کلمہ پڑھنا ہوئے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیتی مولا کو باپ دی پوشتی چوئے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر کو بعد؟ فرمایا نہیں، کوئی ایسا نہیں جنہ پڑھ لیا کلمہ بس پڑھ لیا۔ پھر عرض کیتی ٹھیک ہے مولا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جڑے میرے منن والے نے انہاں بچا باقیاں نو غرق کر چھڑ۔ اے نوح علیہ السلام دعا فرمائی۔ ہن نوح علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے نوح پھر انج کرو کشتی بناؤ، کیونکہ میں زمین و آسمان چو پانی جاری کرنا ہے، سارے انہوں اس پانی چ غرق کر دینا، ڈبو کے رکھ دینا، ہمالیہ تک ڈوب جائے گا، لیکن تسی کشتی بناؤ گے نا، جیڑا تواڈی کشتی سوار ہوئے گا اس وچ کشتی وچ پانی دا ایک چھٹا بھی نہیں آئے گا، محفوظ ہو رہے گا جیڑا تواڈی کشتی دے وچ۔ تے میرے نبی فرمایا میری آل بیت کشتی نوح دی طرح، جیڑا او دے وچ داخل ہو گیا اس کشتی چ آ گیا وہ بچ گیا، ہر قسم دے سیلاب تو بچ گیا، ہر قسم دی مصیبت تو بچ گیا۔ ہن نبی علیہ السلام نے فرمایا آل بیت کشتی نوح دی طرح تھوڑا جا کشتی دا اور تعارف کراواں ذوق واسطے، ایک وریا کو پھر سبحان اللہ۔ علامہ محب تبری الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر لکھیا کشتی نوح بنا رہے ہیں تے بنا دیاں پیچھے دیکھتے ہیں تے انہوں کیڑا چٹ رہا ہے، دیمک چٹ رہا ہے، دیمک سمجھ دو نا لکڑی جڑا کھاندا ہے وہ دیمک چٹدا ہے، پھر ویکھ دین بھائی وقت لگ گیا انہوں ریموو کیتا اس لکڑی نو، نویں لکڑی لائی، پھر اگے چلے بات پلٹ کے ویکھے انہوں پھر کیڑا چٹ رہا ہے، وہ جوں کشتی پھر نویں سروں بنان پھر کیڑا لگ جائے۔ عرض کی تھی مولا حکم تے تو دیتا ہے اے کیڑا مکمل نہیں ہون دے رہا، آواز قدرت آئی اے پیارے نوح جے کشتی نو کیڑے تو بچانا ہے نا، اسی کیڑے تو بچن واسطے سپرے کر دیں انجی کر دیں تے ان رب بھی دسے ابھی تساں کی کرنا ہے نوح علیہ السلام نے۔ علامہ محب تبری لکھ رہے ہیں کہ رب نے فرمایا کشتی نو کیڑے تو بچانا ہے نا، فرنٹ تے محمد لکھو، چار کونیاں تے ابو بکر عمر عثمان و علی لکھو۔ اب ایک نا عشرہ مبشرہ دے نام لکھیں اسماء گرامی، حضرت جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی، طلحہ، ابو عبیدہ عبد الرحمن ابن عوف، سعد، سعید، زبیر، یہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ جنہاں نو جنت دی بشارت ملی۔ لوگ آدھے نبی کر کچھ نہیں سکتے تھے، حضور انہاں نو آکھیا تسی سارے جنتی ہو، تے جڑے آدھے نبی دے کچھ نہیں سکدا او بھی انہاں نو مندن بھئی عشرہ مبشرہ۔ وہ گھٹیا لوگاں نو دیکھو کہ من بھی لیندے، وہ بی بی بیٹھی سی نا سیویاں دی پلیٹ لے کے تے سامنے ایک داڑیا لایا، اس سمجھا بھی ہو سکدا ختم علی مولوی ہونا، اس آکھیا مولوی جی جلدی آؤ تواڈے انتظار ہے اے سیویاں تے میں آئی، بی بی سمجھا بھی مولوی سمجھ گیا ہونا ختم دینا، وہ جو اندر گئی واپس آئی وہ پانی یا دودھ لین گئی بھئی اگے رکھساں ختم دیواساں انہیں تک وہ سیویاں دی پلیٹ صاف۔ انہاں کہا مولوی جی وہ سیویاں کدے کیتی ہیں؟ میں کہو تے میں کھا لیں، انہاں کہا میں تے ختم واسطے رکھی ہیں سن۔ مولوی کہا نا 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 ختم حرام، اس کہا حرامیاں سیویاں ساریاں کھا گئے ہیں بات بھی حرام۔ من بھی لین دین تے کمینے لوگ آدھیں جی فلانے حضرت صاحب کے پاس بڑا علم ہے، میں کہا کی علم ہے؟ آدھے وہ آدھے نبی کو علم نہیں،
میں کہ ایڈا بھی کوئی گھٹیا ہو سکتا اپنے علم نو مندا تے مصطفیٰ دے علم نو نہیں مندا. ہن ایتھے میں جڑی گل کرنا چاہنا توجہ کرنا ساڈیاں مسجداں دے اندر بعض مساجد نے نا انہاں چ لکھیا ہوندا ان الشرک لظلم عظیم. ساڈی مسجد دیکھو اے کلمہ شریف لکھے آجے باقی یا اللہ یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے آیتاں نظر آن گیاں. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن دے گل اے وے جتیاں دی دکان ہوئے بورڈ جتیاں دا لگا ہوندا ہے, کپڑے دی دکان ہوئے بورڈ کپڑے والی دکان دا لگا ہوندا ہے, سونے دی دکان ہوئے بورڈ سونے دا لگا ہوندا ہے. جویں دا اندر مال ہے بورڈ بھی انج دا ہے بھی جنہاں دے اندر مدینے دا تاجدار وسدا ہے او لکھ کے لا دیندا قد جاءکم من اللہ نور, او لکھ کے لا دیندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, او لکھ کے لا دیندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, او لکھ کے لا دیندا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تے جنہاں دے اندروں اجے شرک نہیں نکلے او لکھ کے لا دیندے ان الشرک لظلم عظیم. جویں دا مال انج دا بول سمجھ آ گئی. یعنی گھر والے دا رنگ ویکھنا ہوئے نا تے جھنڈا ویکھیا کرو کیڑے رنگ دا لگا ہویا تے جتے ساوا جھنڈا لگا ہوئے سمجھ لو اے اندر والے دی صدا ہے یہ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. تو گل میں ایک کر رہا سا ایتھے 4 یاراں دا نام لکھیا ہوئے نا تے جیڑا حضور دے 4 یاراں نوں نہ مننے مسیتی نہیں وڑدا, او مسیتی نہیں وڑدا اور اس تو نہیں وڑدا آکے ابو بکر دا بھی نہ ہے, عمر دا بھی نہ ہے, عثمان دا بھی نہ ہے. میں کبھی گل حقیقت دے وے میرے نبی فرمایا آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کردہ ہوئے, زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال بغض نہ رکھدہ ہوئے. پتہ اے لگا جتے عمر لکھی جائے نا اتے شیطان وڑدہ نہیں. اے آج بھی عیبت برقرار ہے. روزہ رسول تے جاؤ نا اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمائے. جنہ جنہ پاک در دی حاضری دیتی انہوں نے پوچھ کے بیک لو کہ ایک قبیلہ ایک ٹبر بارو بار سلوک مارے گا روزے اندر نہیں جاندہ. میں کبھی انہوں نے کی تکلیف ہے اسانو چھوڑتے دھکے مار دینا سی پھر دوجے پاسو داخل ہو جانے وہ پھر دھکے مار دینا سی پھر آ جانے اسی رجدے نہیں اے وڑدے نہیں. تے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اندر عمر لیٹے ہیں, جتھے عمر ہوئے اتھے شیطان نہیں جاندہ. آکو سبحان اللہ. کیونکہ جدا تعلق میرے آقا نال جدی نسبت میرے آقا نال سنیو یاد رکھنا جنوں بھی عزت ملی میرے آقا دی وجہ تو یہ جناب مولا علی عثمان غنی دولے بن کے میرے آقا دے در تے آئے تامی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو یہ میرا نبی دولہ بن کے ابو بکر و عمر دے دروازے تے جائے تامی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو. جنہوں بھی عزت ملی میرے آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو ملی. عزت دا محور تے مرکز حضور دی ذات. بولو عزت دا محور تے مرکز, عزت دا محور تے مرکز جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اور پتہ چلیا میرے آقا فرمایا میری اہل بیت کشتی نو دی طرح تے یاد رکھی اس کشتی تے 4 یاراں دا میرے نبی دے نال نال. پھر علامہ محب تبری لکھیا قیامت دا دن ہوئے گا لوائے حمد دا جھنڈا ادھے 3 پرت ہونگے 3 حصے. پہلے تے لکھیا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسرے تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تیسرے تے لکھیا ہوئے گا
ابو بکر عمر عثمان و علی چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا انہ جان نثارا ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہ حبدارا ورگا آزم شان صدیق کیا تھا ایکو یار ہزارہ ورگا. بہت شکریہ. میں صرف مینو داد سنیاں دی چاہیے کیونکہ میں پلدہ سنیاں دی امداد تے پیاں سنیاں دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں سنی نظرانہ دے رہے ہیں تو میں پلدہ جدو سنیاں دے پیسے آتے ہیں تو عقیدہ بھی سنیاں دا بیان کرنا ہے نا. میں کدی نہیں سوچیا میں اگلی بار کوئی بلائے گا یا نہیں. ایک باری سارے محبت اور عقیدہ دے نالکو سبحان اللہ. یہ تو ماشاءاللہ حافظ شان صاحب پکے ٹھکے سننی اور ذکر آل بیت کرا کے دس رہے ہیں. علماء نو ہر ایک نو یہ یاک دیں کہ انج بیان کرے آجے کہ جاندی واری پتہ لگ جائے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جی میں اہل بیت نو اسا منے ہیں جمعی ہی کوئی نہیں منن والا کیونکہ کئیاں صرف اہل بیت نو منے ہیں اہل بیت دی نہیں مننی. اسا اہل بیت نو ہی منے ہیں اہل بیت دی بھی مننی. بھئی صدیق اکبر نو مولا علی منے ہیں فاروق اعظم نو مولا علی منیا عثمان غنی نو مولا علی منیا تے میں علی علی کراں تے جنوں علی مننے انہوں نہ مننا اے نمک حرامی نہیں تے اور کی. اس واسطے یاد رکھنا گل میں کر رہے ہیں جھنڈے دے اتے بھی یاراں دے نا تے جے مسیتی لکھیا ہے بندہ نہیں وڑتا جھنڈے تھلے کیویں آئے گا. بندہ مسیتی نہ وڑے جھنڈے تھلے کیویں آئے گا تو جھنڈے تھلے تاں ہی آنا جے تھے برداشت کرے گا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندن کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مان ہون مان. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ اور میری آل بیت کشتی نور دی طرح. ہن گل سمجھنا توجہ نال بھئی اینج مثال کیوں دیتی کشتی دا تے ستاریاں دا کیڑا جوڑ ہے. بھئی ایک پاسے ستارے دوجے پاسے کشتی. بندہ آکے جی کشتی تے پانی دی تے سمجھ لگ دی ستارے تے کشتی دی سمجھ نہیں لگ دی. میں کہا میں تم سمجھا دیں کیونکہ پرانے وقت جدو سیٹلائٹ سسٹم نہیں سی کمپیوٹر دور نہیں سی لوگ پانی دا سفر جدو کشتیاں کردے سن نا تے رستے نو سمت نو معلوم کرن واسطے ستاریاں کو رہنمائی لیندے سی. ستاریاں نو ویکھ کے منزل دا تعین ہوندا سی. میرے نبی تاں فرما دیتا میرے صحابہ ستارے نہیں تے میری آل بیت کشتی کشتی سوار ہو ستاریاں کو رہنمائی لے. جے کشتی چ وڑ جائیں ستاریاں وال نہ ویکھیں تے پھر بھی تو گمراہ ہے تے جے صرف منجا پا کے تارے ہی ویدا رہیں کشتی چ نہ بڑھیں پھر بھی تو گمراہ ہے. بیڑا اسے دا پار ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور میں تو انہوں دس دیا میں اپنے ہر خطبہ تقریباً دس دا ایک کثیر تعداد میں چہرے ویکھ رہے ہیں جڑے جمعہ میرے کول پڑھ دیں انہوں نے پوچھ لو میری کوئی تقریر ایسی نہیں جدے میں عقیدہ سامنے نہ رکھدا ہوں. سب تو پہلے عقیدہ پھر جو تسی سننا چاہتے ہو میں تم سنا مانگا میں نے بلایا اس سے واسطے لیکن جو میں سنانا چاہنا پہلے وہ سنو کہ میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ اللہ دا انتخاب ہے. کہ دا انتخاب ہے اللہ دا انتخاب. کسی دا عقیدہ چیک کرنا ہوئے نا مثال دے طور تے حافظ عمران صاحب بیٹھے تو کوئی بندہ انہوں نہیں جاندا وہ ویکھ کے بھی مولوی صاحب نے پتہ نہیں ان کیڑے مسلک نال انہاں دا تعلق ہے. لیکن اگر تھوڑا جہا سیاںا ہویا نا لال کنی ویکھ کے آکے گا سیال شریف دا مرید ہے بندہ پکا سنی. جتنے بیٹھے ہو نا سیالوی ٹوپیاں آلے کوئی اوکھی گا پوچھن دی لوڑ نہیں صحابہ نو مندے ہو آل بیت نو مندے ہو لال کناری دا سری بندہ پکا سننی. میں آکھیا بھی کمال ہو گئی
ਜੇ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਤੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ, باقی پیر تے اس مدینے دے تاجدار دا صدقہ کھا رہے ہیں. جتنے آستانے جتنیاں گدیاں چل رہی ہیں اس آستانے دے صدقے چل رہی ہیں. تے یاد رکھیں جی آج بندے نو چیک کرنا ہوئے ظفر ٹوانے دا عقیدہ کیے وہ جی قاضی صاحب پیچھے جمعہ پڑھتا ہے, عدنان دا عقیدہ کی ہے قاضی صاحب پیچھے جمعہ پڑھتا ہے, ممتاز صاحب بیٹھیں کی عقیدہ ہے قاضی صاحب پیچھے جمعہ پڑھتا ہے. میں کہا یار جڑا قاضی احمد حسن پیچھے جمعہ پڑھے ادا عقیدہ پکا ہے, تے جنہ صحابہ نے جمعہ مدینے دے تاجدار پیچھے پڑھے جدے تے سورہ جمعہ نازل ہوئی سی انہاں دے عقیدے کتنے پختہ ہوں گے. اج میں اپنے مقتدی دا عقیدہ ڈاما ڈول نہ ہون دیاں تے جڑے میرے مصطفیٰ دیاں تقریراں سن دے سن انہاں دے عقیدے کتنے پختہ تے پکے ہون گے. یاد رکھنا سنیوں اپنی پہچان نہ بھولنا. اسی صحابہ دی محبت دی آڑ وچ اہل بیت دی توہین برداشت نہیں کردے, اہل بیت دی محبت دی آڑ وچ صحابہ دی توہین برداشت نہیں کردے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی دوواں دے منن والے ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ان کے اصحاب و اطرت, اصحاب صحابہ اطرت حضور دے آل بیت, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. جی میں ایسا منے ہیں بلکہ مولوی احسان الہی ظہیر اہل حدیث ان نے اعلیٰ حضرت دی آل بیت نال عقیدت ویکھ کیا کیا احمد رضا شیعہ تھا معاذ اللہ, یعنی انہوں نے بھی رافضیت دا فتوہ لا دیتا. اعلیٰ حضرت دیاں 5 بیٹیاں, ایک بیٹی دا نام مصطفی بیگم, دوسری دا نام مرتضی بیگم, تیسری دا نام کنیز حسن, چوتھی دا نام کنیز حسین تے پنجویں دا نام کنیز حسن ہے. تے اس قدر اعلیٰ حضرت دی عقیدت میرے نبی دے خاندان نال کہ آپ فرماندن میں جناب سیدہ کائنات دے مزار تے حاضر ہویا جنت البقیع, اعلیٰ حضرت فرماندن ادب مانے ہویا میں بول نہ سکیا, اتنی غیبت اور روب کہ میرے بچے جرت نہ ہوئی کہ میں اتنے کوئی گل کرا. آدن میں خاموش ہویا تے فرشتیاں میری ترجمانی کی تھی, فرشتے بولے انہاں کی آکھیا مخدومہ کائنات معرض کی تھی کہ احمد رضا تیرے دروازے تے حاضر ہے, اے بول نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماندن مجھ کو کیا منہ عرض کا, مجھ کو کیا منہ عرض کا, لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا, شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. جی میں انہاں منے ہیں تسی ایک واقعہ سنے ہونا اعلیٰ حضرت دا کہ آپ پالکی سوار ہیں تے اچانک فرمایا روکو 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 پالکی تھلے اتارو, اتار دیتی. فرمایا میری ڈولی چکن والے توڑے چو کوئی سید تے نہیں, توڑے چو کوئی سید ہے؟ سارے خاموش ہیں. فرمایا میں خون رسول دا واسطہ دے کے پوچھتا سید کون؟ پھر جڑا سید زیادہ سی بول پہ اسا کہا جی مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے قومیں نہیں پوچھی جاتی. فرمایا تسی سید ہو؟ آکھن لگے جی میں سید ہاں. اعلیٰ حضرت وقت دا امام قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھدا ہے میرے نبی دے پترا کل قیامت نو میں تے ناز کرنا مدینے دے تاجدار دے سامنے, تے سرکار میں نو پوچھ لیا میری اولاد دے موڑیاں تے سواری کردا رہا میں کی جواب دے دے, جب تک تسا معاف نہیں کرنا میں قدمہ تو ہاتھ نہیں چکنے. شاہ صاحب نے آکھا ٹھیک ہے جی میں معاف کیتا, میرے دل وچ کوئی ایسی گل تے نہیں سی لیکن پھر بھی تسی فرما دیتا تے میں تعمیل کر دیں آکھ دینا ٹھیک ہے میں معاف کیتا. بریلی دے امام نے فرمایا ہون میں ایدہ کفارہ دینا ہے. انہاں پوچھا کی کفارہ؟ فرمایا جتنے قدم میں چاہ کے ٹورے ہوں ڈولی تو بینا تے میں تیری ڈولی چاہ کے ٹورا. اتنا بھرا مجمع یقیناً پڑھے لکھے لوگ علماء سٹیج تے موجود نے, کوئی میں نو دسے اعلیٰ حضرت نے اس دی ڈولی نمازاں دی وجہ تو چکی سی, بڑا وڈا نمازی سی, تلاوت کر دیاں ویکھیا سی, سجدہ کر دیاں ویکھیا, خیرات صدقات دین دیاں ویکھیا نہیں. اعلیٰ حضرت کس واسطے پالکی چکی, اعلیٰ حضرت معافی کس تو منگی, انہاں کردار نہیں ویکھیا نسبت یار وال ویکھیا. بجدہ تعلق میرے نبی نال میرے مصطفیٰ کریم نال, او جتنے بھی چاہے میرے نبی دے اصحاب چاہے میرے نبی دی اطرت اسی ساریاں دی عزت کر دیاں کیونکہ تعلق میرے نبی نال اے خاص کر میرے نبی دا خاندان. اگر انہاں دی نسبت دی گل کرا کیونکہ خاص دن انہاں دن حضرت امام علی مقام امام حسین جدوں پیدا ہوئے آقا نے گھٹی لائی لوابے دہن دی
دیتی کن وچ اذان دیتی گھٹی لعاب دہن دی او سوچ او کیڑا لعاب جڑا قتادہ دی اکھ وچ لگے اکھ روشن کر دے صدیق اکبر دی اڈی تے لگے ڈنگ دا اثر زائل کر دے وے قتادہ دے اکھ روشن کرے معاذ دا کٹا بازو جوڑے او لعاب جڑا کھاری کھو وچ پوے پانی مٹھا کر دے مولا علی دی عشوب چشم ختم کر دے او لعاب میرے آقا دا لعاب میرے حسین دے اندر اتریا پھر ذرا سوچنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا یا رسول علی کا خون پھر سنو ذرا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا اور کسی کے زانویں اقدس پہ گر ہو وقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے میں پرانی سورج پڑھ رہا ہوں انصر صاحب پرانی سورج میں سنا رہے ہیں اسی بات سے ذوق آیا ہے کہ کسی کے زانو اقدس پہ گر ہو وقت غروب مولا علی دی جھولی میرے نبی دا سر اعلیٰ حضرت فرماندے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے میرے نام کی لبیا سننا ذرا توجہ نال میں اس شعر دی وضاحت بھی کراں گا توجہ کرنا کو سبحان اللہ کسی کے زانویں اقدس پہ گر ہو وقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے امامت اور رسالت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلاتے حسین بنتا امامت اور رسالت دا مطلب کی ہے کہ بھئی امامت دا فیض رسالت دا فیض شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دیں حسین بنتا ایڈیاں شانہ والا حسین دوش نبوت دا سوار حسین آقا دی جھولی وچ بیٹھن والا حسین جنہ دے گھر دی خدمت فرشتے کرن او حسین جنہ دے دروازے تو منگتا خالی نہ جائے او حسین امام زرقانی نے لکھیا کہ آقا کریم دی بارگاہ اندر بنو سلیم دا ایک یہودی ایک بابا آیا آکے کہن لگا اے مسلمانہ دے نبی میں نو بھوک لگی کھانا کھلاؤ بدن تے کپڑے نہیں کپڑے دیو میرے سر تے پگ نہیں میرا سر کجو آقا نے فرمایا کون انہوں کرتا دے وے ایک صحابی نے کپڑے پیش کیتے کون ادا سر کجے مولا علی اپنی پگ لا کے ادھے سر تے رکھی پھر جدوں کھان دی واری آئی فرمایا اے سلمان لے جا انہوں نال مدینے دی گلی وچ صدا کر کون انہوں کھانا کھلائے تے ادھے بدلے جنت دے تام حاصل کرے جناب سلمان اس بڑھے دی انگلی پکڑی گلی وچ صدا لائی سجدہ کائنات دا دروازہ آیا بی بی پاک حسن و حسین نو فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو کہ صدا لان والا کون تے کیوں لا رہے ہیں بچے باہر آئے شہزادیاں آ کے پوچھیا چاچا سلمان
اے بندہ کون ہے کیوں صدا لگ رہی دسیا تواڈے نانا جان دا مہمان ہے آقا نے حکم دیتا کہ کھانے دی صدا لاؤ شہزادے اندر آئے اس وقت پکیا کچھ نہیں یا گھر وچ کھلان واسطے کچھ نہیں بی بی پاک اپنی چادر اٹھائی فرمایا پترو سلمان نو جا کے آکھو اے چادر فروخت کر جڑے پیسے لبن اینو کھانا کھلا بچ جان اینو دے چھڑ جدو چادر آئی او بنو سلیم دا یہودی پوچھ دے سلمان اے چادر بھیجن والی کون ہے آکھے میرے نبی دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ عالمہ عابدہ ساجدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک گل سن کے بنو سلیم دا یہودی آکھدا ہے لے سلمان پھر گواہ ہو جا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. حضرت سلمان فارسی نے آکھا بابا کی بنے کلمہ رسول اللہ دے سامنے تے نہیں پڑھیا آکھے گھر تورات پڑھ رہا سی او دے وچ پڑھیا کہ آخری نبی دی بارگاہ وچ ایک بابا جائے گا کپڑے منگے گا کپڑے لبن گے پگڑی منگے گا پگڑی لبے گی تے روٹی دی جدو گل آئے گی تے صدا لوان گے تے جدو کدروں نہ لبی نبی دی دھی دا گھر آئے گا او دے کل دین واسطے کچھ نہ ہویا او سائل نو خالی نہیں موڑے گی اپنی چادر دے چھڑے گی. اے میں کردار تو رات وچ پڑھیا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا ادب نال ذرا سننا احترام نال سننا حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نال عقیدت رکھن والے ہو میں حضور شیخ الاسلام دی گل کر دیں پھر تانوں سمجھ آئے گی کہ کیوں ایک عقیدت نال گل سننی. آپ پڑھا رہے ہیں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں حضور شیخ الاسلام پڑھاندیاں شاگرداں نوں آکھیا اٹھو تازہ وضو کر کے آؤ سارے تازہ وضو کر کے حکم بجا لایا آ کے بیٹھ گئے فرمایا دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ دو زانو ہو کے فرمایا نظراں بھی جھکا لو نظراں جھکا کے مریداں پوچھا حضور کی ہون لگا فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ میرے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آن کہ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ہے تسی آکھنا تمہارے لیے پورا شعر میں پڑھنا میں چپ کر جانا اگو تس آکھنا تمہارے لیے ہے یہ فردوس کو سر تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے عمران خان دی سلطنت دا کنارہ پاکستان دی آخری حد مودی دی سلطنت دا کنارہ دی سلطنت دی آخری حد بارڈر ہر ایک دا حدود دربا مقرر ہے میرے نبی دی لختے جگر ادے بارے شاعر کی بیان کر رہے ہیں کہ تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہے رل کے آنکھوں یہ دھرتی یہ امبر یہ دھرتی یہ امبر بڑا قابل غور شعر بنو سلیم دا یہودی خالی نہیں گیا کوئی بھی خالی نہیں جاندہ کیوں تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی. اگلے مصرع کلام دی جان مصرع تسی اے سنے علماء کو کہ جدو مخدومہ کائنات تشریف لے آندی سن نا حضور کھڑے ہو جاندے سن حضور احترام دیندے سن بیٹی نو کیونکہ اس وقت بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی میرے نبی شہزادی نو عزت دیتی شہزادی تشریف لے آندی حضور کول جاندے متھا چوم کے لے کے اپنی جگہ تے بٹھاندے جس نبی واسطے کل کائنات قیام کرے وہ نبی زہرا پاک واسطے کھڑے ہو جائے یعنی عزت دیتی اپنی شہزادی نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اگلے مصرے چے گل سننا کہ تیرے در سے خیرات
تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی. ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے. جبریل جنہ دے قدم چومدا نبی تیرے واسطے کھڑے. اے مقام زہرا پاک دا. پھر اگے سنو، پھر میں اپنے موضوع والا کے تقریر ختم کرا. تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، بیٹی نبیاں دے سردار دی، بیوی ولیاں دے سردار دی، ماں شہیداں دے سردار دی، جنتی جواناں دے سردار دی، تے آپ جنتی خواتین دی سردار. تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی. اگلے مصرے چکر تسی نہ سمجھے نا تو میں سمجھاں گا بھی میں اتنی لمبی تمہید انجے ہی بنی. لیکن جڑا سمجھدار ہے جی دی توجہ میرے وال ہوئی نا، ہر بندہ ہے جوش چاہ کے سبحان اللہ کے پتہ لگے سجے کھبے آواڈ گوا ڈالیانو یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آلے. تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی. خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر و شب تمہارے لیے.